कराची इंतजामिया डेयरी माफिया के सामने बेबस। कराची वालों के लिए महंगाई का नया तूफान। दूध 10 रुपए लीटर महंगा। कमिश्नर कराची ने डेयरी फार्मर्स के सामने घुटने टेक दिए। सरकारी कीमत 170 से बढ़ाकर 180 रुपए हो गई। अक्टूबर में भी दूध की सरकारी कीमत 50 रुपए लीटर बढ़ाई गई थी। महंगाई के मारे शहरियों का दूध की कीमत कम करने का मुतालबा। प्याज देख लो 200 रुपये किलो, दूध देख लो 180 रुपये किलो। कैसे निकलेगा, बस अल्लाह आफीक है। ये तो हर चीज़ ही बढ़ रही है, सिर्फ दूध को वो नहीं है। ये हुकूमत है, बस क्या कर रही है हमें नहीं, अल्लाह जाने। हम गरीब उस बनने पिस रहे हैं। ये तो वाकई में महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। देखो हालांकि आज 10 रुपये पेट्रोल सस्ता भी हो गया, उसके बाद फिर भी 10 रुपये दूध बढ़ गया इसके ऊपर। कराची डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन का मई में दूध की कीमत 250 रुपए लीटर करने का इंदिया। सदर मुबशर कदीर कहते हैं दूध की पैदावारी लागत 200 रुपए लीटर से बढ़ गई। एक माह बाद फिर दूध की कीमतों के बारे में इजलास बुलाया जाएगा। कल से जो कराची में शहरियों को दूध मिलेगा खालस, वो 180 रुपये लीटर मिलेगा। मज़ीद एक महीने के बाद दोबारा कमिश्नर कराची से हम बैठेंगे, ज़मीनी अकायद को देखते हुए दूध का जो है नया नोटिफिकेशन। चावल की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। एक माह में चावल की कीमत में 15 से 70 रुपए फी किलो तक का इजाफा। सुपर बासमती चावल 250 से बढ़कर 320 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। सेला चावल 30 रुपए इजाफे से 220 रुपए किलो तक पहुंच गया। वजह ये है कि जो चावल जो पुराना इस वक्त महंगा है, नया फिर भी 30 रुपया कम है, सस्ता है। और नया चावल में टेस्ट नहीं होता है। जो 70 रुपया चावल बड़ा है तो वो पुराना बड़ा है। हम आवाम के लिए वो कुछ ज़रा सोचें कि इनके मुस्तकबिल कैसे होगी, वो आगे जाके फिर क्या करेंगे। जब हम काम करके भी अपना अखराजात को पूरा नहीं कर सकेंगे तो फिर हम इससे आगे हमारी क्या रास्ता है कोई। मुसाफिरों, राहगीरों और शहरियों के लिए टॉयलेट की सहूलत कायम करने का फैसला। कराची में 400 नए पब्लिक टॉयलेट्स तामीर किए जाएंगे। मार्केट्स, पार्क्स और बस स्टॉप्स पर टॉयलेट की सहूलत फराहम की जाएगी। टॉयलेट्स की तामीर के लिए सिविल सोसाइटी और गैर सरकारी इदारे ताउन करेंगे। पेडेस्ट्रियन ब्रिज की मरम्मत और देखभाल का फैसला। गवर्नर ने जल्द मरम्मत करने की खुशखबरी सुना दी। कराची की पहचान एम्प्रेस मार्केट की तज़ीन व आराइश का काम भी तेजी से जारी। गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची का मार्केट का दौरा। कामरान खान टिसोरी ने कहा कराची को रोशनियों का शहर बनाकर दम लेंगे। नशे के आदी अफराद से कराची के पुल भी न बच सके। पुल पर लगी हिफाजती बाड़ गैर महफूज। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाले पुल की हिफाजती बाड़ तोड़ दी गई। मुल्जिमान हिफाजती पिलर्स तोड़कर सरिया निकाल कर ले गए। हिफाजती जंगला न होने से बड़े हादसे का खदशा। इंजीनियरिंग के तालिब इल्म बिलाल के कत्ल के खिलाफ जमात इस्लामी का यौम सियाह। हाफिज नईम का आज 24 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी की तलबा के मुजाहिरे में शिरकत। कहा शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान की मकतूल बिलाल के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। हमारी दुआएं इनकी फैमिली के साथ हैं, हम इनके गम में शरीक हैं। मैं आज यहाँ पे इमरान खान अपने चेयरमैन की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर आया हूँ। इनकी वालदा के लिए भी मैंने पैगाम दिया है और इनके लिए भी दिया और इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब तक हिम्मत है, जब तक हम बिलाल के लिए, उन तमाम ऐसे वाक़यात के लिए आवाज़ उठाते हैं। वलियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। इंतजामात मुकम्मल। कराची के 3688 पोलिंग स्टेशन हसास। 1307 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 37,532 पुलिस अफसरान ड्यूटी पर तैनात होंगे। दस्तावेजात सिटी 21 ने हासिल कर ली। कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन। तमाम पार्टियां मुतहर्रिक। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। वोटर्स से मेल मुलाकातें, कई वादे, कई दावे। उम्मीदवार वोटर्स को राम करने के लिए सरगर्म। सदर टाउन UC 10 में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार शिराज सवाती और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार ज़िया अफरीदी भी जीत के लिए पुरअज़्म। कहा पीपल्स पार्टी ने आवाम को करोड़ों के मंसूबे दिए। हिजरत कॉलोनी में सीवरेज मसाइल हल करने का दावा।
گیس کا بھی مسئلہ ہے اور جو ہے الیکٹرک کا بھی مسئلہ ہے. اس کے لیے ہم ترجیحی بنیادوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم جو ہے نا انشاءاللہ آنے والے ہم تو کہیں گے کہ جلد سے جلد انتخابات کرائے جائیں, کیونکہ بلدیات کا ہونا ایک ضروری ہے کہ جو چھوٹے مسئلے مسائل آپ کی یونین کونسل ہی اسے حل کر سکتی ہے. جماعت اسلامی بھی بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پرجوش. نامزد امیدوار انتخابی سرگرمیوں میں مصروف. سادی ٹاؤن سے جماعت اسلامی کے امیدوار احمد یاسر کا بھی جیت کر عوامی مسائل حل کرنے کا وعدہ. لوگوں کے کافی حد تک مسائل کو حل کیا جائے. روڈز کے حوالے سے معاملات ہیں جو کہ بہت زیادہ خراب ہیں, پانی کے معاملات ہیں, سیوریج کے معاملات ہیں. یہ بیسک چیزیں ہیں جس سے اس وقت کراچی محروم ہے. تو انشاءاللہ امید ہے حافظ نعیم صاحب کے میئرشپ کے اندر ہم اس کام کو ضرور پورا کریں گے. میئر کے لیے تحریک انصاف کا امیدوار کون ہوگا؟ اردو بولنے والا میئر پی ٹی آئی کارکنوں کی اولین ترجیح. خرم شیر زمان کو امیدوار نہ بنانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا. انتخابات سے قبل میئر کے امیدوار کے اعلان سے پارٹی میں بغاوت کا خدشہ. ذرائع کے مطابق فردوس شمیم نقوی دوڑ سے باہر, اشرف قریشی میئر کی دوڑ میں شامل. مرتضی وہاب کا بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کارکردگی پر اظہار اطمینان. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی حقانی چوک آمد. ڈی ایم سی جنوبی کے تحت اسکول کا افتتاح کیا. کہا 1 سال میں بلدیہ عظمیٰ کراچی نے کام کر کے دکھایا. پارک سے تجاوزات اور چائنا کٹنگ کا خاتمہ کیا. سندھ اسمبلی میں شہید بے نظیر بھٹو اور شہدائے آرمی پبلک اسکول کے لیے دعا. وقفہ سوالات میں معاون خصوصی انفارمیشن ٹیکنالوجی تنزیلہ ام حبیبہ کے جوابات. کہا ہم نے تھانوں میں ایک پولیسنگ سسٹم متعارف کیا. آن لائن ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا کیا. حکم ملا تو اسمبلی میں وائی فائی لگا دیں گے. ایوان کو پیپر فری کرنے کے عزم کا اظہار. کورم کی نشاندہی پر اجلاس پیر تک ملتوی. اسپیکر بولے اگر 4 گھنٹے اسمبلی کو نہیں دے سکتے تو آپ کو ممبر نہیں ہونا چاہیے. دعا بھٹو کی اپنے شوہر حلیم عادل شیخ سے صلح ہو گئی. پی ٹی آئی کی رکن سندھ اسمبلی دعا بھٹو کی طویل عرصے بعد سندھ اسمبلی اجلاس میں شرکت. دعا بھٹو اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے ایوان میں پہنچی. دعا حلیم عادل شیخ کی میڈیا سے گفتگو کے دوران بھی ان کے ہمراہ موجود تھی. تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تحریک. پی ٹی آئی کی سی وی یو نشان پاکستان پارک پر ریلی. اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کی شرکت. ریلی میں آفتاب صدیقی, خرم شیر زمان, شہزاد قریشی اور دیگر کی شرکت. کارکنوں کی نعرے بازی, فوری الیکشن کروانے کا مطالبہ. کورنگی سیکٹر 51B اور C مسائل کا گڑھ. مرکزی سڑک برسوں سے تباہ. کچی گلیاں گٹر کے پانی سے بھری ہوئی ہیں. سڑک سے منسلک مرکزی نالے پر تجاوزات کی بھرمار. برسوں سے صفائی نہیں ہوئی. شہریوں کا ہر وقت دھول مٹی اور گرد و غبار کا شکوہ. کہا صبح و شام کے اوقات میں بدترین ٹریفک جام اور حادثات روز کا معمول ہیں. جب زیادہ ہو جاتا ہے کہ 4 بجے 5 بجے کے بعد تو پریشانی ہوتی ہے. اتنا دھول اتنا سب دکانوں میں آتا ہے کہ صفائی 2-2 3-3 دفعہ کرنا پڑتی ہے. گلی کی تو ماشاءاللہ اس سے زیادہ بدتر حالات ہیں. چھوٹی چھوٹی سی گلیاں ہیں اور جگہ جگہ چیمبر بنے ہوئے ہیں اور ذرا سا گٹر بھر جاتے ہیں تو چلنے کی بھی دشواری آ جاتی ہے. سوئی سدرن گیس کمپنی نے دوہرا معیار اپنا لیا. SSGC نے کیپٹیو پاور کو گیس کی ترسیل 3.5 ماہ کے لیے بند کر دی. کمپنی خود گیس بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال کر رہی ہے. صنعت کاروں نے SSGC کے اقدام کو ظلم قرار دیا. صنعت کاروں کا سوئی سدرن کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ. MD سوئی سدرن کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دی. یہ تو زیادتی ہے کہ آپ ایکسپورٹرز کو کہیں کہ بند کر دو, انڈسٹری کو کہیں کہ بند کر دو اور خود چلاؤ. یہ اپنے کاروبار کے متلاشی افراد کے لیے بڑی خوشخبری. معروف گروپ آف کمپنیز زینی نے کراچی میں نیا پروجیکٹ لانچ کر دیا. افتتاحی تقریب میں MA جناح روڈ ہیڈ آفس میں ہوئی. CEO دانش عبدالرؤف کا کہنا تھا کہ پروجیکٹ 3 سال میں مکمل ہوگا. کراچی بار کے سالانہ انتخابات. آج ہوگا وکلاء کا بڑا ٹاکرا. 8000 قانون دان اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. پولنگ صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہوگی. صدارتی نشست پر ایڈوکیٹ عامر سلیم سمیت 3 امیدوار مد مقابل. نائب صدر کی نشست پر نصر اللہ جلبانی, ممتاز مہدی سمیت 6 امیدوار. جنرل سیکرٹری کی نشست پر سید اسرار شاہ اور وقار عالم عباسی سمیت 4 امیدوار آمنے سامنے. جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر نور جمالی, صبیح محمود سمیت 5 امیدوار مد مقابل.
MKM کا کل خواتین کنونشن، تیاریاں عروج پر۔ نسرین جلیل کہتی ہیں گیس کا بحران، تعلیم، امن و امان ہر چیز متاثر ہے، ہم سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ بلدیاتی انتخابات بھی قریب ہیں، خواتین بھرپور جدوجہد کریں۔ شہری سندھ کے عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ محمد سہیل ورند مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس۔ سہیل ورند مرحوم کے بھائی بیٹوں پیٹرن ان چیف آباد محسن شیخانی، آباد کے اراکین کی شرکت۔ چیئرمین آباد الطاف تائی نے کہا سہیل ورند بھائی آباد کا اثاثہ تھے۔ بھائی اسلم ورند نے کہا ہم سے بڑھ کر آپ نے سہیل کا خیال رکھا۔ تعزیتی ریفرنس میں مولانا بشیر فاروقی نے دعا کروائی۔ کراچی پریس کلب میں سینئر صحافی عاجز جمالی کی والدہ کے لیے فاتحہ خوانی۔ خصوصی تقریب میں صحافیوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ عاجز جمالی کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت، لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ ایم اے جناح روڈ گل پلازا کے قریب سینٹرل پلازا میں آتش زد کی آگ بیسمنٹ میں موجود کھلونوں کے گودام میں لگی۔ ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ سے لگی۔ پورٹ گرینڈ میں سیلاب زدگان کی تیار کردہ اشیاء کی 3 روزہ نمائش۔ وزیر تعلیم سردار علی شاہ، صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کی شرکت۔ آرٹ فیسٹیول میں ہاتھ سے بنائے سندھی ملبوسات اور جیولری سب کی توجہ کا مرکز۔ حریم شاہ کے شوہر کو اسمارٹ لڑکیاں پسند ہیں، کیا میں اسمارٹ نہیں؟ حریم شاہ کا شکوہ۔ بلال شاہ نے اہلیہ کی سینڈل پہنی، حریم شاہ نے ویڈیو جاری کر دی۔ ٹک ٹاک گرل کا اپنے شوہر کو دوسری شادی کا بھی مشورہ۔